بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں بعض ایسے حادثات پیش آتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے تصور سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز ایسے معتبر ذرائع سے نہ ہو کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تو اس پر یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ انہیں ایک عجیب و غریب واقعہ میں سے ایک وہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور تعجب یہ ہے کہ یہ واقعہ کتب ستہ میں سے صرف صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے صحیح ہونے کی یہی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں اسے جگہ دی ہے، اور ایک جگہ نہیں 3 جگہ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ قصہ اس طریقے سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کے صدقات کی نگرانی پر متعین کیا۔ مراد کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر ایک جگہ جمع ہوتا تھا تاکہ لوگوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، تو اس کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی کہ رات میں بھی تم اس کو نگرانی کرتے رہنا کہ کوئی چور نہ آئے، کوئی جانور بھی آ کر کے کھا سکتا ہے اسے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نگرانی کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے اور اپنے چلو سے، وہ کھجور تھی، جو تھا، کیا تھا، اس کو لے کر کے اپنے کپڑے میں رکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ میں نگرانی کر رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نگراں بنایا تھا، اس لیے فوراً گیا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ضرور لے کر کے چلوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، اس پر وہ عاجزی کرنے لگا اور کہا اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور میں سخت ضرورت مند تھا، اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، لہذا آپ میرے اوپر مہربانی کیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے، ورنہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، چور ہے، چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن تعجب یہ کہ جب صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، رات میں جو تمہارا قیدی تھا جس کے اوپر تم نے اپنا قبضہ جما لیا تھا، اس کا کیا معاملہ تمہارے ساتھ رہا، چھوڑ کیوں دیا تم نے اس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی کی، حاجت مندی کی شکایت کی، بچوں کی اپنے اوپر ذمہ داری کا عذر پیش کیا، اور قسمیں کھا کھا کر کے اپنی باتوں کو سچ ثابت کرتا رہا، مجھے رحم آ گیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا، وہ کذب علیک، تجھے جھٹلایا ہے، تو اسے جھوٹ بولا ہے، وہ سیعود، اور پھر واپس آئے گا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تو یقین تھا کہ وہ کل آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں آئے گا، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرتا رہا، اور بعض روایات میں ہے کہ پہلے دن جہاں سے چوری کیا تھا وہ دوسرے راستے سے، دوسری جگہ سے آیا، دوسرے دروازے سے مثال طور داخل ہوا، اور آ کر کے پھر پکڑ لینے لگا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آج پھر ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا دور سے، اور پکڑ لیا کہ تو نے کل
اپنا یہ عذر پیش کیا تھا، آج دوسری رات ہے، تو نے عذر پیش کیا تھا، ہم نے چھوڑ دیا، لیکن آج میں تجھ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لیکن اس بار بھی اسی نے وہی التجا کی، اپنی مجبوری ظاہر کی، بچوں کی حاجت مندی کو اس نے پیش کیا اور کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے اوپر رحم کیجئے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے اللہ کے رسول سے خدمت پیش کر دیا تو میں جیل جاؤں گا یا میرا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو ہوتا ہے اپنی بہانہ بازی، اس قسم کے لوگ بڑا اچھا عذر بھی پیش کرنا جانتے ہیں، اور قسمیں تو ان کے ہاں پانی پینے سے بھی آسان چیز ہے، قسم کھا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر رحم آیا اس کے اوپر اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کہ شاید اس بار سچا ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی صبح کو، تو پھر آپ نے وہی کہا ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، رات میں جس کو تم نے قیدی بنا لیا تھا، جس کا ہاتھ تم نے پکڑ لیا تھا، اس کا کیا معاملہ رہا؟ کیا کیا اس نے؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی اس نے اپنی سخت ضرورت کی شکایت کی، بال بچوں کا رونا رویا، اپنی محتاجی ظاہر کی، لہذا مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، وہ سیعود، اور پھر آئے گا واپس۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ عجیب مسئلہ اس کا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لہذا مجھے یقین تھا کہ وہ تیسری بار بھی آئے گا، اور ہم نے سوچا کہ اب تیسری بار آیا تو ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا، وہ مجھے دھوکہ دے کر کے پھر کسی اور راستے سے، کسی اور طریقے سے ہمارے اس پہ آ کر کے اسے اپنے چلو میں لے کر کے بھرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے جا کر کے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تیسری بار ہوا اور آخری بار ہے یہ، اب میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے چلوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بار بار تو وعدہ کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتا ہے، تو میں اب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے جب دیکھا کہ اب مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے ہی جا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانے کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یا تو جیل جاتا، چور تھا ہاتھ کاٹا جاتا، یعنی واللہ عالم اللہ کے رسول کیا فیصلہ کرتے۔ تو اس نے کہا کہ آخر تم اس سے کیا فائدہ پاؤ گے؟ میرا ہاتھ کٹ جائے گا، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، پریشان ہوں گے، مجبور ہیں، میرے اوپر ان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک بات بتلا دیتا ہوں جس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، تم اس کے اوپر عمل کر لو گے تو بڑا فائدہ ہوگا، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا، وہ بات ہم سے سن لو اور میں اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آخر وہ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھو۔ جب تم سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لو گے تو تمہیں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری نگرانی کے لیے متعین کر دیا جائے گا، جو تمہاری برابر حفاظت کرتا رہے گا، چور سے بھی حفاظت، شیطان سے بھی حفاظت، بری موت سے بھی حفاظت، تمہاری حفاظت رہے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح تک شیطان ملعون تمہارے قریب نہ آ سکے گا، لہذا تم مجھے چھوڑ دو اور یہ بات سن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا
اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری حاضری ہوئی اور آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر وہی کلمات دہرائے کہ ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ایک طرف اس نے اپنی مجبوری کا عذر پیش کیا، بچوں کا حوالہ دیا، بچوں کا رونا رویا، وہیں دوسری طرف اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایک کلمہ بتلاتا ہوں، اگر تم اس کو سمجھ لو، اس کا اہتمام کر لو، تمہیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخر وہ کلمہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھ لو۔ بعض روایتیں جو حضرت ابو ہریرہ سے نہیں بلکہ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہیں، ان میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں اور ملا لو، لیکن صحیح بخاری میں صرف آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ تو آخر تک جب تم پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوگا تمہارے اوپر، جو تمہاری صبح تک نگرانی کرتا رہے گا، اور صبح تک شیطان ملعون تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خیر کے کام پر بڑے حریص تھے، یعنی نیکی کی جو بات ان کو مل جائے، خیر کا جو بھی موقع مل جائے، اسے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب چونکہ حضرت ابو ہریرہ علم کے پیاسے تھے، علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہیں ایک علم کی بات مل رہی تھی، لہذا اسے تو قبول کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وہ تو ہے جھوٹا، لیکن یہ بات تم سے وہ سچ کہہ کر کے گیا ہے تو وہ جھوٹا، لیکن یہ بات جو تم سے اس نے کہی ہے وہ سچ ہے کہ آیت الکرسی اگر سونے سے پہلے تم پڑھ لو گے تو اولاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ متعین ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ صبح تک تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ یہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ یہ تم پکڑ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، پکڑ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، کس کے ساتھ تمہارا معاملہ چل رہا تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے کیا معلوم؟ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو تمہیں 3 دن سے دھوکہ دے رہا تھا، لیکن ایک بات ضرور ہے، صدقک وہو کذوب، یہ بات جو تمہیں بتلائی ہے اس بارے میں وہ سچ ہے، حالانکہ ہے وہ جھوٹا، وہ کبھی انسان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتا، لیکن اسے جب اپنی جان پر آ گئی اور تمہیں یہ دیکھا کہ تم علم کے پیاسے ہو تو یہ بات بتا کر کے گیا ہے، اس بارے میں وہ سچ ہے۔ تو ساتھیو یہ ایک قصہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور ہم نے اسے تھوڑا سا مختصر کر کے بیان کرنا چاہا۔ یہ قصہ ذرا دیکھیں تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑے فائدے ہیں، علمی فائدے بڑے بھی ہیں اور تربیتی فائدے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر علمی فائدہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو عید کے دن اس کا نکالنا مشروع ہے، وہ گویا عید کے دن کے پہلے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ فطر یعنی جب انسان روزہ افطار کر دے، اس کے رمضان کے روزے پورے ہو جائے تب صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ کتنا پہلے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا عمل رہا ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے نکال دیتے تھے، اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ 3 دن پہلے، اس لیے کہ 3 دن چور ان کے پاس آیا، گویا ابھی تک صدقہ فطر تقسیم نہیں ہوا تھا، اگر عید کا دن ہو گیا ہوتا تقسیم ہو جاتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ 3 دن پہلے اسے نکالا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب کہ صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے دیا جائے، لیکن جو لوگ 15 دن پہلے 10 دن پہلے شروع رمضان میں دے دیتے ہیں،
یہ صدقے فطر کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ امام، محلے کا جو امام ہے، محلے کا پردھان ہے، محلے کا چودھری ہے، محلے کا کوئی سرکردہ شخص ہے، وہ اگر آسانی کے لیے تمام لوگوں کے صدقے فطر کو جمع کر کے وہ عید کے موقع پر تقسیم کر دے تو یہ بہتر سی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقے فطر عہد نبوی کے اندر غلے سے دیا جاتا تھا، پیسے سے نہیں دیا جاتا تھا۔ آج عجیب چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اصل ہے صدقے فطر میں غلہ دینا، لیکن عید کے موقع پر 2-4 دن جب رہ جائے گا تو ٹیلی فون پر ٹیلی فون، ہاں بھائی اس سال شیخ صاحب اس سال صدقے فطر کتنا ہے، اس سال صدقے فطر کتنا، اس سال صدقے فطر کتنا ہے۔ کیوں؟ اب لوگوں کو یہ تصور بن گیا ہے صدقے فطر پیسے اور نقد دینا چاہیے۔ نقد یہ بات میں تو جائز ہی نہیں ہے، اور بعد کے نزدیک جائز ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سنت کیا ہے؟ غلے سے دینا ہے، نہ کہ نقد دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک تربیتی فائدہ اس کے اوپر غور کریں، شیطان وہ کام جانتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے شیطان اور اس کے چیلے کہ انسان کا کس میں فائدہ ہے، اسی لیے وہ انسان کو ہر ممکن طور پر خیر کے کام سے روکنا چاہتا ہے، شر کے کام سے کبھی نہیں روکے گا، بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے لیے رکاوٹیں۔ لہذا اگر انسان کو کوئی ایسی عمل خیر کے اندر رکاوٹ دل نہیں چاہ رہا، یہ ہے جس کا مطلب سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کی مخالفت کا ہمیں حکم ہے اس کی مخالفت کر کے وہ کام کرنا چاہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ بدعملی اور بے عملی کی اصل وجہ لا علمی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا جس کا مطلب نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں کہ وہ جانتا نہیں کہ جھوٹ بری چیز ہے، نہیں، جانتا ہے۔ تو اصل چیز لا علمی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز توفیق الہی سے محرومی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھا ہے کہ نیک عمل کیوں نہیں وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے عمل خیر کے لیے۔ اس دعا کو یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حضرت معاذ بن جبل کو سکھلائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت ہی کا تقاضا ہے کہ میں یہ دعا تم کو سکھلا رہا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد تم یہ کہنا نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تبارک و تعالی تو میری مدد فرما، کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، اور تیری عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کر سکوں۔ وہ حدیث جو حضرت شداد ابن اوس سے مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں ہے کہ تشہد کے اخیر میں وہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے خیر کے کام پر ثابت قدمی اور خیر کے کام پر عزم کا سوال کرتا ہوں۔ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خصوصی طور پر سکھلائی تھی اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے خواب میں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا اذا صلیت فقل، جب تم نماز پڑھو تو یہ دعا ضرور پڑھو، یہ دعا کرو۔ وہ کون؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے خیر کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور برے عمل سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے ساتھیوں تعجب ہوتا ہے مجھے اپنے ان ساتھیوں پر جو چاہتے تو ہیں نیک عمل کرنا، چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا،
چاہتے ہیں خیر کا کام کرنا لیکن ان سے نہیں ہوتا، تو آخر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے کیوں نہیں، گڑگڑاتے کیوں نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، میری کس غلطی سے آپ نے مجھے اس نیکی سے محروم کر دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ معاف کر کے اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ وہ لوگ جو صلہ رحمی کے اندر بڑے کوتاہ رہتے اور ہم سب کوتاہ ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی صلہ رحمی نہیں ہو پاتی ان سے، وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، میرے دل میں اس کی اہمیت کو جاگزی کر دے۔ وہ لوگ جو درس اور دروس میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، علماء کی مجلس کو پسند کرتے ہیں، علماء کو پسند کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر مشغولیت کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پاتے، وہ رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ رمضان کے اندر سجدے میں جا کر کے عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں تو خانے کعبہ میں پاس بیٹھ کر کے صفا اور مروہ کے اوپر وہ یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے اگر میری کسی غلطی کی عوض ہے، مجھ سے ناراضگی کی بنیاد پر آپ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لی ہے تو مجھے معاف کیجیے اور مجھے نعمت عطا کیجیے۔ تو بدعملی کی اصل وجہ لا علمی نہیں ہے، اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے 3 دعائیں رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں اس کی توفیق کی دعا کی گئی ہے، عمل خیر کی۔ ساتھیو اسی طرح سے شیطان اصل یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، کبھی بھی انسان کا خیر نہیں چاہتا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اگر نجات چاہتے ہو تو شیطان کو بھی تم دشمن اپنا بنا لو اور تسلیم کر لو۔ شیطان کو دشمن بنانے کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ کہ ہر وہ کام جو شیطان کی پسند کے ہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، ہر وہ کام جس سے شیطان ناراض ہوتا ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، ہر وہ کام اور وہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے شیطان اللہ تعالی کی رحمت سے دور کیا گیا ہے، یعنی ایک سجدہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی اطاعت نہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو اس کے اندر نہ ڈالیں۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے ساتھ جماعت کو بلاتا ہی ہے تاکہ جہنمی بنا دے۔ تو شیطان اصل یہ ہے کہ جھوٹا ہے، اسی لیے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صدقک وہو کذوب، وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات تم سے سچ بتا کر کے گیا ہے۔ تو شیطان کبھی کبھار سچ بولتا ہے لیکن اصل یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا اور دھوکہ دیتا ہے۔ ساتھیو ایک فائدہ اور لے لیں، اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار کافر اور فاسق اور فاجر لوگوں کی زبان پر بھی لوگوں کو بھلی بات سے آگاہ کر دیتا ہے۔ ساتھیو میرے سامنے ایک دو نہیں ایسے کئی واقعات ہیں، بعض ایسے ہیں جس سے میری ملاقات ہوئی جس شخص سے کہ اسے ہدایت جو ملی ہے ایک فاسق اور فاجر۔ مثال کے طور پر کبھی تفصیل سے رکھوں گا، ایک عورت جو ابھی زندہ ہے، اس عورت کی شادی بدقسمتی سے ایک کافر سے ہو گئی تھی، اس کی والدہ نے کیسے اسے بیچ دیا تھا، لیکن ایک بار جب وہ پیسے والا تھا، جانتے ہیں پیسے والے ہیں تو ایک عورت کے بعد دوسری عورت، یہ ان کا اپنا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو جب وہ کسی اور عورت طرف مائل ہوا تو اسے بڑی الجھن اور پریشانی یہ ہوئی۔ ایک دن اپنی کار لے کر کے اپنے بچیوں کو چھوڑنے اسکول جا رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ روڈ کے دوسرے کنارے کوئی بابا ہیں جو لوگوں کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں۔
وہ بچیوں کو چھوڑ کر کے آئی ادھر سے، پھر ادھر جانے لگی، گاڑی اپنی کھڑی کیا اور روڈ پار کر کے گیا کر کے بابا سے کہتی بابا میرا ہاتھ بھی تو ایک ہی ہے نا۔ بابا نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا کہ شبانہ، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس نے اپنا ایک مسلمان بتایا، میں بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنا ایک مسلمان نام بتا دیا۔ اس پر کیا کہا بابا نے؟ کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا پھر تمہارا سارا کا سارا حال تمہاری قرآن کے اندر موجود ہے، ذرا دیکھیں۔ یہی بات اس بابے کی اس عورت کی ہدایت کا سبب بن گیا، اور وہ وہاں سے اپنا چھٹکارا حاصل کر کے آج ایک مسلمان کے ساتھ ہے۔ تو بسا اوقات فاسق اور فاجر اور کافر لوگوں سے لوگوں کو ہدایت ملے، بھلی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہا گیا الحکمت ضالۃ المؤمن۔ حکمت کی بات کیا ہے؟ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں پائے وہ اس کا حقدار ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جن اور شیطان بسا اوقات ایسی شکل و صورت میں آتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ لیتا ہے۔ بسا اوقات دھوکہ دینے کے لیے، خاص طور پر ساتھیوں جہاں فتنوں وغیرہ کا مسئلہ رہتا، ایسے موقع پر تو حدیث میں ہے کہ شیطان بہت ظاہر ہوگا انسانی شکل میں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے کہ شیطان اور جن کو بھی وہ طاقت حاصل نہیں ہے۔ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن اور شیطان سے زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم جن اور شیطان سے ڈرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جن اور شیطان کو ہم سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے تو جنوں نے تعجب کیا تھا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں کی ایک جماعت جنوں سے ڈرتی رہتی، ان کی پناہ چاہتی ہے، حالانکہ انسان کو اللہ نے زیادہ قوت عطا فرمائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان اور اللہ کا بندہ بن کر کے رہے۔ تبھی تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے کیوں بچ رہا تھا، کیوں بھاگ رہا تھا؟ آپ سے ڈر کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ایک امتی تھے، انہوں نے شیطان کا ہاتھ کیوں ایسے پکڑ لیا کہ شیطان اتنا عاجز آ گیا کہ اپنے جو زندگی کا مقصد اس نے بنا لیا، اس سے ہٹ کر کے ابو ہریرہ خیر کی بات بتا کر کے جاتا ہے، حالانکہ اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ جھوٹا دینا۔ اس نے وعدہ کر لیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے ہم ان تمام لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو بھلی بات بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچا کہ اگر ابو ہریرہ کو یہ بات نہ بتلائے تو اللہ کے رسول تک گئے تو ذرا سوچئے، حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عمر سے اتنا ڈرتا شیطان ہے تو اللہ کے رسول سے کتنا ڈرتا ہوگا؟ وہ سوچنے کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن اور شیطان سے زیادہ قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ذرا غور کریں، جن اور شیطان جو ہیں وہ کھاتے اور پیتے ہیں، انسان کے مال کی چوری بھی کر لیتے ہیں، انسان کے مال کی چوری بھی کر لیتے ہیں۔ میں یہ نقطہ کس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بسا اوقات 4-6 آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ دیکھیں میں کسی کی برات نہیں کرتا، کسی کا مال جیب سے چوری ہو گیا تو وہ 101% انہی میں سے کسی کو متہم کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ہوتے ہیں ایسے لوگ یقیناً، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر وہ ایسے لوگ ہوں کہ آپس میں محبت سے رہتے ہوں، تو شیطان کو انسانوں کا محبت سے رہنا دیکھا نہیں جاتا، تو ہو سکتا ہے چوری کر کے تاکہ ان میں سے کسی کو لڑائے اور آپس میں اختلاف ہو جائے۔ تو اس نقطے کو بھی ایک مومن ہونے کے ناطے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جن اور شیطان جو ہیں وہ انسان کے مال میں اور کھانے میں شریک ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ لہذا ساتھیوں اختصار کے ساتھ
اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے شریک ہونے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو جب ہم کھانا کھائیں، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، ہم گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ کھانے اور پینے کے برتن کو ڈھک دیا کرو۔ اگر برتن ڈھکنے کے لیے کوئی تمہیں ڈھکن نہ ملے تو ایک لکڑی بسم اللہ کہہ کر کے ڈھک دو، اس لیے کہ شیطان اب اس کے اندر کوئی اثر نہیں ڈال پائے گا، اپنا نہ کھا پائے گا، اس میں شریک ہو پائے گا۔ اور اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کیا تو آپ کے پلیٹ میں شیطان بھی شریک ہو رہا ہے، کھا رہا ہے۔ علی کل حال یہ موضوع لمبا ہے۔ ساتھیو، آیت الکرسی کی فضیلت کہ وہ بندے کے لیے شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا سبب ہے، بلکہ جو لوگ دم وغیرہ کرتے ہیں ان کا تجربہ ہے کہ جتنی سخت ہے اور جتنا زور شیطان پر اثر کرنے میں آیت الکرسی کے اندر ہے، قرآن مجید کسی اور آیت کے اندر نہیں ہے۔ شیطانوں پر بم، ایٹم بم سے بھی بڑا حملہ اثر کرتی ہے آیت الکرسی، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا ہتھیار چلانا جانتا ہو۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کسی کو تلوار مل جانا، ہتھیار مل جانا، بم مل جانا یہ کمال نہیں ہے، کمال ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرے۔ سونے سے قبل آیت الکرسی کی فضیلت کی دو فضیلت اس آیت سے معلوم ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ کوئی انسان سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں جانتا۔ ساتھیوں، علی کل حال آخری فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے۔ اللہ کے ولی حضرت ابو ہریرہ ظاہر بات کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن معلوم تھا کہ یہ شیطان ہے۔ اور آج ہمارے یہاں جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو دل کی بات بھی جانتے ہیں، سراسر یہ کفر ہے۔ ساتھیوں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آیت کی عظمت کو جاننے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔